خدا یسوع مسیح کے زندہ القادر خوبصورت معتبر بے عیب اور پوتر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جتنے اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے اس کے بعد دیکھیں گے، آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یونا کی کتاب، اس کا 3 باب اور 5ویں آیت کی کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام کا جو ورد ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس میں ہمیں ایک شہر کا ذکر ملتا ہے، اور اس شہر کا نام جو ہے وہ نینوا ہے۔ اور قدیم ترین اگر شہروں کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر جو نینوا ہے، یہ بھی دنیا کے پہلے ابتدائی شہروں میں سے ایک شہر ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد یہ شہر آباد ہوا، اور نوح کے پوتے نمرود نے اس شہر کی بنیاد رکھی، اور اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اور بائبل مقدس کی کتاب نحوم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کی تباہی کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب ہم اس شہر کے متعلق مختلف جگہوں سے ریسرچ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ تاریخ کے پنوں سے اور تاریخ کی نظر سے بہت دیر تک غائب رہا، اور پھر 1843 اور 1845 کے اندر محکمہ آثار قدیمہ نے جب اس جگہ کی کھدائی کی تو اس نینوا شہر کے اندر ایک ہمیں محل بھی نظر آتا ہے، اور دوسرا اس جگہ پر ایک لائبریری بھی نظر آتی ہے جو آثار قدیمہ نے دریافت کی۔ یہ اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، لیکن کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ یونا کو اس شہر میں بھیجا اور کہا، جا اس شہر کے اندر جا کے منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت، اس کی بدکاری اور اس کی زناکاری اور اس کی حرام کاری اور شرارت میرے حضور تک پہنچی ہے، میں اس کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ تو خدا کا بندہ یونا نبی، جسے خدا نے حکم دیا کہ جا شہر میں جا کے منادی کر، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ نینوا کے لوگ غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور یونا ایک یہودی تھا، کٹر یہودی تھا، اور وہ نینوا کی جانے کی بجائے دوسرے شہر تاثیر کی طرف چلا گیا، اور جب تاثیر کی طرف جاتا ہے، دوسرے شہر کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک جہاز کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے ملک کی طرف اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے، تو آپ سب اس کہانی سے
بخوبی واقف ہیں کہ سمندر میں ایک بڑا طوفان آیا اور اس طوفان کی زد میں یہ جہاز آ گیا۔ جب اس طوفان کی زد میں یہ جہاز آیا تو ہر کوئی اپنے اپنے دیوتا کو پکار رہا ہے، لیکن یونا جو ہے وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ جب اسے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے، جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے سمندر میں پھینک دو۔ اور جب اسے سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو ایک بڑی مچھلی اسے نگل لیتی ہے، ایک بڑی مچھلی اسے نگل لیتی ہے، اور وہاں پر پھر جب مچھلی اسے نگل لیتی ہے تو پھر یونا مچھلی کے پیٹ میں اپنی نافرمانی کا اقرار کرتا ہے کہ خدائے قدوس مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے چاروں اطراف اندھیرا چھا گیا ہے اور سمندر کی موجیں اور لہریں مجھ پر گزر رہی ہیں، اور میں تیرے حضور سے دور جا چکا ہوں، لیکن میرے پاس ایک امید ہے کہ میں پھر تیری ہیکل کے دیدار کروں گا، میں پھر تیری ہیکل کو دیکھ سکوں گا۔ نبی مچھلی کے پیٹ میں دہائی دے رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور اس کی دعا مچھلی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی، سمندر کی گہرائی کو چیرتی ہوئی عرش ملا تک پہنچی، اور پھر اسی مچھلی نے اسے 3 روز کے بعد اسے باہر سمندر کے کنارے نینوا شہر کے قریب باہر پھینک دیا۔ اور وہاں پر جب جا کے منادی کرتا ہے، جب وہاں پر جا کر یہ منادی کرتا ہے، اور منادی 3 روز کی یہ منادی کرتا ہے، اور وہاں پر جب منادی کرتا ہے کہ یہ شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا، خدا اس شہر کو برباد کر دے گا، اور وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ایز اٹ از جو خدا کا کلام ہے، پیورلی خدا کا کلام ہے، وہ ان تک پہنچاتا ہے، اور جب ان تک پہنچاتا ہے تو نینوا کے لوگ، یہ ایک بڑا شہر تھا، اور نینوا کے لوگ جو ہے وہ سب کے سب دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کے سب۔ نینوا بائبل مقدس میں 3 اور بڑے شہر ہیں، جن میں سے ایک سدوم اور عمورہ، ایک نینوا، تیسرا بابل، اور چوتھا یرو، جن کو برے شہر بھی کہا گیا ہے۔ لیکن آج جس کے اوپر میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے نینوا شہر۔ نینوا کے شہر کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بری روشوں کو ترک کر دیا۔ خدا نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شہر کو تباہ اور برباد کر دوں گا، کیونکہ اس کی شرارت، اس کی بدکاری اور اس کی زناکاری اور اس کی جو حرام کاری ہے وہ میرے تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ اتنی برائی، اتنی بدکاری، اتنی شرارت اس شہر کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اور جب نبی نے خالص پیغام ان تک پہنچایا تو شہر کے لوگوں نے کیا؟ اس شہر کے لوگوں نے 6 آیت کے اندر یہ لکھا ہے، خبر نینوا کے بادشاہ تک پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ لیا اور ایک شاہی فرمان جاری کر دیا۔ حاکم وقت نے، جب حاکم وقت کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی کے اندر اسرائیل کا خدا، اسرائیل سے آیا نبی یہ پیغام دے رہا ہے، تو ہمارے ملک پر اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو
انہوں نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور پھر فرمان جاری کر دیا کہ ملک کے اندر روزے کی منادی کی جائے، روزے کی منادی کی جائے، اور تمام ملک کے اندر شاہی فرمان یہ جاری ہوا کہ روزے کی منادی کی جائے۔ اور جو اس وقت دلہا اور دلہن تھے انہوں نے بھی اپنا شاہی لباس اتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا، اور تمام ملک میں روزہ کی منادی ہوئی، یہاں تک کہ ان کے جانوروں نے بھی کچھ نہ کھایا اور ماں نے شیرخواہ بچے تک کو روزہ رکھوایا۔ اور روزہ وہ عمل ہے، روزہ اور دعا وہ عمل ہے جو خدا کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ جب خدا نے فیصلہ کر لیا، جب خدا نے فیصلہ کر لیا کہ میں شہر کو تباہ اور برباد کر دوں گا، لیکن جب یہ خاک سار بنے اور اپنی بری روشوں کو ترک کیا، تب خدا نے اپنے فیصلے کو ترک کر دیا، تب خدا نے اپنے فیصلے کو ترک کر دیا کہ یہ تو خاکسار بن گئے ہیں، انہوں نے تو بدی کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے تو بدکاری کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ خاک پر بیٹھ کر اپنے سر کے اوپر راکھ ڈال رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں بدکاری کا، اپنی زناکاری کا، اپنی بری زندگی کا، اور معافی مانگ رہے ہیں، تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ آج خدا اس پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ سے بھی مخاطب ہے۔ اس دنیا میں جتنے جادوگر ہیں، اس دنیا میں جتنے فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے جوے کے اڈے چل رہے ہیں اور جتنے جسم فروشی کے اڈے چل رہے ہیں، خدا ان سب سے آج مخاطب ہے۔ اور یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، وہ کل اور آج بلکہ یکساں خدا ہے۔ جیسے اس نے نینوا کے لوگوں کو معاف کیا، وہ آج ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم اقرار کریں گے اپنے گناہگار ہونے کا، اپنی بدکاری کا، اپنی زناکاری کا، تو خدا قدوس الہیم پاک خدا معاف کرے گا، اور معاف کر کے وہ آپ کو بحال کرے گا، جس کی خوبصورت مثال ہمیں مسیح کے اس کلوری کے پیغام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور وہ پیغام ہمیں کلوری کے مقام پر ملتا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جب خدا کا بیٹا ربنا یسوع المسیح صلیب کے اوپر تھا تو ایک طرف ایک ڈاکو تھا، اور وہ فرماتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو ربنا یسوع المسیح نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے اقرار کیا اور خدا قدوس نے اسے معاف کر کے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، خدا قدوس آپ کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بھی ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ فقط آپ کتنے بھی گناہگار ہیں، کتنے بھی بدکار ہیں، کتنے بھی زناکار ہیں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ کریں اور زندگیاں بچ جائیں۔ آج خدا آپ سے مخاطب ہے۔ نینوا کے متعلق خدا یونا سے کلام کرتا ہے کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن روزہ اور دعا وہ عمل ہے
جس نے خدا کے غضب کو روک دیا۔ جب آپ روزہ رکھ کے اور دعا میں اقرار کریں گے کہ خدا قدوس رب الافواج خدا تو مجھے معاف کر اور مجھے بحال، تو خدا قدوس رب الافواج خدا آپ کو پھر بحال کرے گا، اور بحال کر کے آپ کو صرف اس زمین پر نہیں، نئی زندگی اور آسمان پر ایک ابدی زندگی عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ بدکاری کے اندر ہیں، آپ زناکاری کے اندر ہیں، آپ ریاکاری کے اندر ہیں، آپ جسم فروشی کے اندر ہیں، آپ جوے کے اندر ہیں، تو خدا آج آپ کو موقع دے رہا ہے، اور خدا آپ کو موقع دے کر صرف آپ کو نہیں بحال کرنا چاہتا بلکہ آپ کے خاندانوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور وہ نسلوں کا خدا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اور اگر تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کلام میرے اور آپ سے مخاطب ہے کہ روزہ رکھ کے ہمیں دعا کرنی ہے، اور جب آپ روزہ رکھ کر دعا کریں گے تو خدا آپ کو بحال کرے گا، اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں گے، اور اپنی بری، انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بری روشوں کو ترک کریں گے۔ جب انہوں نے اپنی بری روشوں کو ترک کر لیا، خدا نے اپنے غضب کو روک لیا۔ جب آپ اقرار کریں گے تو خدا آپ کو بھی معاف کر کے بلکہ آپ کو پھر سے بحال کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔